نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کے آخری حج یعنی حجۃ الوداع کے بعد واپسی پر 18 ذی الحج 10 ہجری کو مقام غدیر پر خم کے ایک مقام پر تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا۔ یہ جگہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک چھوٹا سا مقام تھا جہاں پانی کا ایک تالاب غدیر تھا۔ اس وقت سخت گرمی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو روک کر ایک اہم اعلان فرمایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ اونٹوں کی کچاؤں کو ملا کر ایک بلند منبر بنایا جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تشریف فرما ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز دور تک پہنچانے کے لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان کروایا اور ہزاروں صحابہ جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد فرمایا، اے لوگو، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی بھی مولا ہیں۔ اے اللہ، جو علی سے محبت رکھے تو اس سے محبت رکھ، اور جو علی سے دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی رکھ۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ اٹھایا تاکہ لوگ انہیں پہچان لیں۔ اس موقع پر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی کو مبارکباد دی، حتیٰ کہ حضرت علی کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، بخ بخ یا علی، آپ ہر مومن مرد عورت کے مولا بن گئے۔ یہ واقعہ اسلام میں امامت و ولایت کی اہمیت کو واضح کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد امامت کی رہنمائی کے لیے حضرت علی کو نامزد فرمایا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیت نمبر 67 نازل فرمائی، اے رسول، جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ پہنچا دیجیے۔ اس واقعے کو 110 سے زائد صحابہ نے روایت کیا، جن میں حضرت ابو ہریرہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت زید بن ارقم، حضرت برا بن حارث شامل ہیں۔ غدیر خم کا واقعہ مسلمانوں کے لیے اتحاد و پیاری کی علامت ہے۔ یہ پیغام دیتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی جیسے باکردار رہنما کی اطاعت ضروری ہے۔ اس دن کو شیعہ مسلمان عید غدیر کے طور پر مناتے ہیں، جبکہ اہل سنت کے نزدیک یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کا ایک روشن ثبوت ہے۔